السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ڈمی میوزیم سے آئے جناب مشاہد حسین سید صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی ایک ورکر صاحبہ جو اس وقت ایم پی اے بھی ہیں. جی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آفتاب صاحب، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا جی، ملک میں اتنے اہم فیصلے ہو رہے ہیں اور آپ کو بیرونی دوروں سے فرصت نہیں ہے. اب اسی پہ سمجھ کو چوچا تھے نہیں. مجھے اقبال کا وہ شعر بڑا خوبصورت اپنے میرے دماغ میں آ رہا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا مصرع کے ساتھ آپ نے کیا؟ آپ کو اگر اختلاف ہے تو اقبال سے کریں. دیکھیں اقبال کا یہ مصرع ہی نہیں ہے. اقبال میڈیکل سٹور والے دا ہے. آپ نے گون ون دا ونڈ یہ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا بائی ڈپٹی نذیر احمد. اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت فلسفی ہے. سارے پاگل جائے گا یقین انہوں نے پکانے پھلا کے پاڑن لگ پے. یہ پکانے کیا ہوتے ہیں؟ غبارے سر غبارے. وہ جس کو سستے ترین علاقے رہنا ہے. ہندی میں غباروں کے لیے ایک بڑا خوبصورت نام ہے، سپنے. ہیں جی ہائے سپنے. تیرے بچیاں نے تیرے سارے سپنے پاڑ دیے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج کوئی ٹاک شو میں نہیں آیا ہوا بلکہ کوئی پکانے بیچنے کے لیے آیا ہوا. جس طرح کی آپ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ایک پولیٹیکل ایک لیڈر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، پھر یہ ایک بھائی صاحب یہ بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ کے ملک میں یہی سب سے بڑا المیہ ہے. کیا؟ وہ مجھے بھی نہیں پتا کیا المیہ ہے. اچھا نال دا بھائی لگدا اننا تے ویکھن دے بھی کی ہو. مینو کیا پوائنٹ تسی؟ ہاں تینوں کیا؟ اچھا بات سنیں. جی سر. آپ نے ابھی جو فقرہ بولا ہے نا، جی. مجھے اس فقرے سے کوئی اختلاف نہیں. جی. آپ نے ٹھیک کہا کہ میرے ساتھ لیکن اردو میں کیجیے. جی میں اردو میں ہی بات کرتی ہوں. پہلا ان کو ٹک کے بہ جائے جدوں دی میں بیٹھی ہوں پڑک کے کدی ادھر تے کدی ادھر میں ٹینشن چ تیری آواز ہی ہے کہ میں کہتا گلاں ہی تے انہاں نوں کرنی آندیاں. آپ بھی تو کر رہی ہیں نا. آپ کیا کہنا نہیں سکیا میں بات نہیں کر سکتی. میں تو اس ترانے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ایک فضول سا آپ نے شوشہ چھوڑا تھا کہ ایک بہت بڑا پرچم ہوگا، بہت بڑا ترانہ ہوگا، اس حوالے سے آپ نے اتنے زیادہ ارینجمنٹس کیے، کروڑوں روپیہ نیشنل ایکسچیکر کا آپ نے خرچ کیا اور بعد میں کال آف کر لیا. تے میرا جڑا سیاپا نقصان ہویا اونے تسی سوچیا؟ 4 سوٹ میں بنائے سن، میں کتے پاواں؟ میں پروگرام سے بنائے سن جے. میں حمزہ شہباز کی بہت ساری چیزوں کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ تو سراسر ایک انتہائی بے تکا عمل ہے کہ آپ لیٹ اس سے 1 کروڑ بندے کے ساتھ ترانہ گا لیں، آپ ایک اتنا بڑا پرچم بنا لیں، گینیز بک میں ریکارڈ بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہاکی کو تھوڑا سا سپورٹ کر دیتے. اذلان شاہ سے پہلی دفعہ ہم ہاکی سے باہر ہیں. اذلان شاہ کتنی دفعہ ہم جیتنے والی ٹیم ہے. ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ ہم ٹیم ہی بنا سکتے. اے اذلان شاہ دا دربار کتھے گئے؟ مجھے یاد ہے حمزہ شہباز شریف صاحب وہی کچھ کرنے جا رہے تھے جو ہمارے شو میں ایک صاحب آئے جنہوں نے 40 من کا تالا بنایا ہوا تھا. میں نے کہا جی یہ کس کو لگتا ہے؟ کہتے جی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا اس کی چابی ہے؟ کہتے جی نہیں ہے. تو پھر اس کا مصرف کیا ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک صاحب تشریف لائے دربار میں، بڑے ماہر مشاق. انہوں نے کہا جی ان کی مہارت کیا ہے؟ وہ کہتے یہ سوئی کے نکے میں سے یوں کر کے دھاگا پھینکتے ہیں اور دھاگا، یہ درزی ہیں اور سوئی کے نکے میں سے دھاگا گزارنے کی مہارت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، لیکن کر کے دکھاؤ. تو ایک پن ڈراپ سائلنس میں اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. تو اس نے اپنے دربان کے کان میں کہا کہ اسے انعام و اکرام بھی دو اور ساتھ 100 جوتے بھی مارو. نے کہا کیوں؟ تم نے عمر عزیز اس کام پر صرف کر ڈالی، اس کام پر برباد کر ڈالی. کتنی مہارت چاہیے ہوگی اس ایک کام کے لیے، وہی عمر کسی اور کام پہ صرف کرتے. جی میرا کوشچن یہ ہے نون لیگ سے کہ ایسی سڑکیں جو بالکل پکی حالت میں صحیح ہیں انہی کو دوبارہ تعمیر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ماں صدقے اتنی سونی ہے، میں تینوں کی کہاں بچیا. یار ایم پی اے یا کتے کپڑا بیچ دی کی کر دی، کتے کوڑا تماکو بیچ دی. چھوٹیاں بچیاں نے کی میرا بچہ بول پھیر کی کیا آئی. اچھا میرا ایک سوال بنتا ہے، وہ جو صاحب پیچھے بیٹھے ماسٹر جی کے ساتھ، وہ یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ سر وہ پڑھن آئے کتے ماسٹر صاحب دیکھنا پڑے. غلط چیز ہے. میں کہنی غلط گل تے پہلے کردے پنے، پہلو میرے نال سوال کرو، میں تانوں جواب دیاں. میں تہاڈے جڑی گل کرنا چاہنی ہوں. کیا سوال کرو؟ کوئی بھی سوال کرو. اچھا جی یہ جو تھر کول والا پروجیکٹ ہے آپ کا، یہ جو پیپلز پارٹی اور آپ نے ایکا کر رکھا ہے بقول شخص سے، اس پر اعتراضات آنے شروع ہو گئے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے کہ آپ انوائرمنٹ کا ستیہ ناش کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ سادہ گیا قومیں چ
صادق شیر بن شیر. آپ کو بڑا شوق تھا نا جواب دینے کا. ویسے کیتی تسی زیادتی ہے. ایس گنجے کو آسان سال سوال کی طرح تو میرے کو کڈا اوکھا سوال کرتا ہے. چائنا، انڈیا، امریکہ خود 60% انرجی کول سے پیدا کر رہے ہیں اور ہم پر اعتراض کر رہے ہیں. کیوں جی، کیا کہتی ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے یہ سارے پرابلمز جانتے ہیں کیوں ہیں؟ جی کیوں؟ میاں صاحب کے پاس کوئی اچھا مشیر نہیں ہے. آپ کو لگا دے مشیر. میری بات کو آپ سمجھیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے نہ لگائیں، آپ مجھے نہ لگائیں، چاہے تو لگا بھی لیں. حکیم صاحب تسی بھی بولو، من تے لگتا ساڑھے کو چرس رکھ گیا. نہیں، یہ جو پیچھے ایک صاحب ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ عباس راہی صاحب. اے ماسٹر صاحب دے شاگرد نہیں جی، انہوں کو چک بجنا سکھ. دیکھیے میں ایک لٹریری آدمی ہوں. تعلیم کی بات کریں، کچھ بکس پڑھنے کی بات کریں. اچھا لٹریری آدمی صاحب، یہ بتائیے کہ نہ آپ سندھ فیسٹیول میں نظر آئے نہ لاہور نظر آئے، آپ کون سے کس قسم کے لٹریری؟ نہیں میں گیا ہوں. دیکھیے کتابوں کے ساتھ آپ کا ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے. بلکہ میں اس فیسٹیول میں مجھے ایک کتاب بڑی اچھی لگی تھی جارج ایلیٹ کی. آپ نے شاید پڑھی ہو، لو ان دا ٹائم آف مل آف لاس. اب اس میں لو ان دا ٹائم آف مل آف لاس. 11 بجے تو بعد پاگل ہو جاتا. تمہاری جانے بلا جارج ایلیٹ کون تھا؟ ہاں وہ کیسے؟ پہلے تھی بعد میں تھا. اس نے بڑا آپریشن کروا لیا تھا. یہ دنیا میں نا بہت کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے، اور جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. ہاں صحیح گل ہے سر، جو اسی دیکھ رہے ہو نہیں ہو رہے. اچھا بات کو اچھا سمجھیے. تسی پکا پینچر کیوں نہیں لواؤندے؟ جب فیسٹیول میں شرکت کے لیے میں گیا، نہ صرف میں خود گیا بلکہ میری پارٹی کی قیادت وہ بھی گئی. پارٹی کی قیادت آپ سمجھتے ہیں نا، چوئی صاحب، وہ نہ صرف گئے بلکہ حسب توفیق بجے بھی. تو آپ جانتے ہیں جہاں چوئی صاحب جاتے ہیں لوگ ایک دم جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر. وہ بڑی چودھری صاحب بہت پاپولر آدمی. نہیں وہ اس لیے نہیں، وہ جس میں بجتے ہیں اسے اٹھانے کے لیے پھر لوگ. اور چوری صاحب جہاں جوائی نے وہ نصیب کھول جاندے نے. ہاں جی، پہلے وہ سر کھول دے پھر وہ نصیب کھول دے. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی. ساری گلاں تو ہی کرنیاں نے. میں اتنے کدے ایسے آئی ہاں؟ ساری تے موجودہ حکومت بھی ہے غریباں مسکیناں سے ایسے کام کرن ڈیا بیٹھے نے. دسو وے باجی وہ ادھر نے انہاں دی تے خاکاں ہی اڈیاں پیاں دوواں دیاں. وہ دونوں لگ رہے جھنگ دی بس ڈیکن دے. کیا ہو رہا ہے یہ آفتاب بھائی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ صادق کے اندر کا جاہل دتا لونے والا کب پائے رہا ہے؟ آپ فضول باتیں کر رہے ہیں سر، یہ اس طرح نہیں کہتے. میں صادق کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، دتا لونے ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. تے میں ملک دی ردی ہاں. جی جناب. جی میرے 2 سوال نے محترمہ آگے. جی جی، پہلا روٹی دا ہے، دوجا نگدی دا. پہلا سوال میرا ہے کہ اینک تھلے کرن ذرا پلیز. جی بھائی بتائیے. کہ آپ نے پورے لاہور کا جو ستیہ ناش کر دیا گرا گرا کے، کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ ان میں سے؟ میں اپنے ڈیلیاں دا جا کے علاج کرا مرنے ہاں. ایک تھو تکر تیرا متھا آ گیا کھانا خرابا برائیاں کر دیتے. فضول بات ہے یہ. یہ ان کے اندر کا نون لیگ بول رہا ہے. اچھا سر، این جی اوز کا کاروبار آج کل پیک پر ہے، اس لیے آپ نے بھی این جی او کھول لی. جب گورنمنٹ آپ کے صحیح جواب دے. صحیح میں کہ نہیں، میں نہیں اگے سوالوں دے جواب دینے نے. میں ساری گلاں تیریاں ہوندیاں نے تے میں سیاست کتے کرنی ہے. میں لوکاں نوں پتہ لگے میں کی کام کرنا، لوکاں نوں پتہ لگے. میاں جی نوں میں کی جواب دیاں گی؟ میاں جی کتے او ٹی وی ویکھن دے ہون گے، میاں جی نے اس ٹائم کی میاں جی نہ لیندی ہے تے نواز شریف صاحب دا عجیب جہا سکیچ آ جاندا کہ ایک منجی تے بیٹھ کے ہو کھا. دیکھو اے غریب عوام ہے جہدی اسے دن رات کام کرنے پے ہیں. تہاڈے ایسے یتیموں مسکینوں. بات سنو، تمہیں کیوں غریب کہہ رہی ہیں؟ سر سانو نہیں کہہ رہے، وہ بھائن نو ویکھ کے گئی وہ گھنٹے دا مینوں کہہ رہا 20 پا چاہ منگائیے. یقین کرو باجی اسی دونوں کٹھے ہیں، وہ بھائی پتہ نہیں یہو جہے بندے ایویں دعویٰ کر دیندے ہیں. دنیا دے اوتے پہلی طلاق میری پھپھی نو ہوئی سی. اچھا جی آپ یہ بتائیے نا، میرا سوال آپ سے، یہ اتنا نقصان جو ہے کون بھرے گا؟ کنا کا نقصان ہے؟ 3 تے 40 لاکھ روپیہ آئے گا، اس تو زیادہ تو نہیں. لاکھ تے ہور کروڑوں کی بات کریں، کروڑوں کی. ایک تے تسی لوکاں دا تراہ کڈی رکھ دیو. نہیں تو کیا کہتے ہیں 20 کروڑ تک فگر جا سکتی ہے یہ؟ چھڑ دیو. اتنا پیسہ ضائع ہوا ہے، اتنا پیسہ. اب بچہ ہے معصوم ہے، پہلی باری ہو گیا، کی ہو گیا وہ؟ اب جو وہ کہہ رہا ہے تو آپ مان جائیں نا. آپ کیوں اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں؟ وہ بلا وجہ مجھے چپیڑ مار دے گا یہاں پہ. سمجھے بات کو، نام کو غصہ دلائیں. وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، بزرگ ہے، بڑا ہے، ہمارا باپ کی جگہ ہے. نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ تھی. ویلکم بیک. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے سیگمنٹ زبان و بیان میں
ایک شعر ضرور پیش کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ہم نے ایک نیا سیگمنٹ تخلیق کیا ہے، اور وہ ہے کہ ہم ہر 3 ماہ بعد گزشتہ سہ ماہی کے تمام اشعار کو جیوری کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جیوری ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹاپ کے 4 اشعار کون سے ہیں۔ ایک اہم گزارش اس حوالے سے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کمپٹیشن میں اساتذہ شامل نہیں ہیں، تو اس حوالے سے پہلے نمبر پر مجھے اس حوالے سے خوشی ہے کہ ساہیوال کی شاعرہ بسمل صابری، ان کا شعر آیا ہے، اور شعر ہے کہ وہ بے وفا ہی سہی آؤ اس کو یاد کریں، وہ بے وفا ہی سہی آؤ اس کو یاد کریں کہ ایک عمر پڑی ہے اسے بھلانے کو۔ دوسرا شعر ہے فاطمہ حسن کا، کیا کہیں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں، وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں۔ بہت ہی خوبصورت مطلب۔ اور دوسرے نمبر پر یہ رہا۔ تیسرے نمبر پر لاہور کے ہمارے شاعر ہیں، ہمارے دوست نجیب احمد صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جوانی بھی بڑھاپے کی طرح گزرے گی، یہ جوانی بھی بڑھاپے کی طرح گزرے گی، عمر جب کاٹ چکوں گا تو شباب آئے گا۔ اور چوتھے نمبر پر شعر ہے ناصرہ زبیری کا، اور شعر ہے یہ تیری جدائی کی یادگار ہے ورنہ، یہ تیری جدائی کی یادگار ہے ورنہ، ایک زخم بھرنے میں دیر کتنی لگتی۔ بہت اچھا۔ یہ تیری جدائی کی یادگار ہے ورنہ ایک دیگ بننے میں دیر، بلکہ ایک دیگ کھانے میں دیر کتنی لگتی۔ ویسے اچھا کیا آپ نے یہ چاروں آپ نے اشعار سنا دیے، جی جی، ورنہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ شاید جیوری خواتین میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ اچھا نا، اب آپ نے کھول کے سامنے کر دیا۔ اچھا جی، اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ 4 ٹاپ اشعار میں سے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے گجرانوالہ، لاہور، سرگودا بورڈ کے نتائج کا اعلان ہوتا ہے تو ٹاپ کی 5-6 پوزیشنیں خواتین لے جاتی ہیں۔ ہم غافر شہزاد صاحب کو زحمت دیں گے اس حوالے سے۔ جی آفتاب صاحب، ویسے تو شاعری کے اندر یہ جو جینڈرزم کا معاملہ ہے نا، یہ کچھ نام نہاد قسم کے نقادوں نے اٹھایا ہوا ہے، ورنہ خواتین بھی جتنی ویژنری ہیں اس دور میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر شعبہ میں وہ نمایاں کام کر رہی ہیں، تو شاعری میں کیوں نہیں وہ اچھے اشعار کہیں گی۔ جی ہم چلتے ہیں اپنی معزز مہمان خاتون کی طرف۔ آپ بتائیے جی، آپ تو بڑی خوش ہوں گی اس حوالے سے۔ خواتین زیادہ حساس ہوتی ہیں، بڑی گداز شاعری کرتی ہیں، تو انہوں نے زندگی سے جڑی ہوئی شاعری کی ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ محض اچھا 1 2 3 4 شعر کہہ لینا تو کافی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری ایک تلاش کا سفر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جب تک ادر وفور نہ ہو باہر نہیں، اظہار نہیں پا سکتا۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ چاہے کوئی رک جائے چاہے کوئی رہ جائے، قافلوں کو چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، اور چاہے کوئی جیسا بھی ہم سفر ہو صدیوں سے، راستہ بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ واہ بہت خوب ماسٹر جی، چھا گئے آپ، بہت خوب۔ جی عابد فاروق صاحب۔ مرزا رفیع سودا ایک مشاعرے میں موجود تھے، تو ایک شعر ایک نوجوان لڑکے نے پڑھا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو بہت آپ نے تعریف کی، مرزا رفیع سودا کی تعریف جو ہے بہت بڑی تعریف، لیکن اس کا نوجوان کا یہی ایک شعر تھا جو ہو سکا۔ تو اسی طرح مغل دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین جو ہیں اور وہ شعر کہتی تھیں، لیکن یہ جو کم اور زیادہ والا بات ہے، اچھا شعر جو ہے وہ کسی کو عطا ہو جائے تو یہ اس کے فکر کی اور اس کے خیال کی بلندی پر منحصر ہے۔ اور باقی عطا سے مجھے یاد آیا، 2 عطا ہیں، اور دونوں عطا ایسے جنہیں مجھے لگتا ہے ایک شعر ہی عطا ہوا ہے۔ ایک عطا قاسمی ہے جن کا مطلب ہمارے اس دوست نے اتنا میں سمجھتا ہوں ضرب المثل بنا دیا ہے۔ وہ کیا شعر ہے جی؟ تجھے اب بھول جانے کا ارادہ کر لیا ہے، داد بھی دیں نا، لاشیں بن کے نہیں بیٹھ جاتی۔ تجھے اب بھول جانے کا ارادہ کر لیا ہے، بھروسہ غالباً خود پر زیادہ کر لیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست ایک اور عطا اللہ عطا، دیکھیے کتنا لاجواب شعر، اور کوئی لگتا ہے کہ یہ اس شاعر کا شعر ہے جس نے پھر اس پائے کا ایک شعر بھی نہیں کہا۔
اور یہ ہماری بدقسمتی شاید کہ ہماری نظر سے نہیں گزرا. وہ کہتے ہیں کہ روز وہ آس بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی, روز وہ آس بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی, یوں وہ حالات کو بہتر نہیں ہونے دیتا. اچھا شاعر اور بڑا شاعر یہ دو مختلف چیزیں ہیں. بڑا شاعر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. اچھا شاعر جو ہے ایٹ اے ٹائم 10 اچھے شاعر ہو سکتے ہیں. اچھے شاعر میں اور بڑے شاعر میں بہت فرق ہے. شاعری فنون لطیفہ میں شاید سر فہرست ہے, اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ آپ سیکھنے پہ آئیں تو سرنگی جیسا مشکل راگ سیکھ سکتے ہیں, مشکل ساز سیکھ سکتے ہیں, آپ درباری اور مالکون سیکھ سکتے ہیں, آپ سکلپٹر بہت بڑے سکلپٹر بن سکتے ہیں, آپ خطاط بن سکتے ہیں, مصور بن سکتے ہیں. دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جا کر شاعر نہیں بن سکتے. شاعر کے بارے میں, شاعری کے بارے میں تو بڑی خوبصورت بات خود ہمارے دوست محبوب خزاں نے کر رکھی ہے, اللہ گری کے رحمت کرے. بہت عمدہ شاعر تھے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ درمیان والی شکل نہیں ہوتی. جی سر. قصہ یہ ہے کہ خواتین کو میں سوچتا ہوں کہ شاعری کی ضرورت کیا ہے کہ وہ تو خود وجہ شاعری ہیں. یہ آپ کا خیال ہے سر, ہم تو سمجھتے ہیں مرد وجہ شاعری بھی ہے. عورتیں آخر کیوں شاعری کرتی ہیں؟ مردوں کی وجہ سے کرتی ہیں. عورت کو وجہ شاعری سمجھا جاتا ہے, اس لیے اس نے بھی اپنے آپ کو اس سے مستثنا کر لیا. وگرنہ واقعہ یہ ہے کہ جو جذبے ہیں, جو احساسات ہیں, وہ نہ مرد کی ملکیت ہے نہ عورت کی ملکیت ہے. وہ تو اس کو جینڈر میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ول دوران لکھتا ہے کہ عورت نے جانور سدھارنے کا آغاز کیا تھا. سب سے پہلا سدھارا ہوا جانور عورت کا تھا, اور یہ کام وہ اس وقت تک کرتی رہی جب تک اس نے مرد کو نہیں سدھار لیا. جو ہی اس نے مرد کو سدھارا پھر وہ گھر بیٹھ گئی اور اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑی مار لی. یہ مطلب بندے پرانے بدلے لیں. جی پروفیسر شفیق صاحب. اب گزشتہ 50 سال سے جو لوگوں نے لکھا, اس سے پہلے جو خواتین تھی وہ سمجھتی تھی شاعری کے میدان میں آنا کوئی معیوب بات ہے. اگر کوئی لکھتی تھی تو اپنا نام بدل کر یا مذکر کے سیغے میں کوئی مردانہ نام رکھ کر. شاعری میں ابھی بھی یہ رویہ میرے مشاہدے میں ہے کہ اگر کوئی شاعرہ ہے تو اس کی جو شاعری ہے لوگ اس کے معنی اس کی ذات سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ہر شعر پہ سراغ رسانی شروع ہو جاتی ہے. یہ خورا کس طرف جا رہا ہے؟ یہ بات کس کے بارے میں کہی گئی؟ یہ ایک رویہ ابھی بھی ہے. غافر شہزاد صاحب آپ کی طرف جائیں گے. یہ جو تخلیق کائنات کا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ عمل ہے, اس کے بعد سب سے بڑا تخلیق کا جو عمل ہے وہ ہے تخلیق آدم کا, جو کہ عورت کے حصے میں آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عورت ابھی تک اس تخلیق کے نشے سے باہر نکلی ہی نہیں کہ وہ کسی شاعری یا افسانے کے تخلیق کے نشے میں اپنے آپ کو ڈھال سکے. درست کہہ رہے ہیں, یہ سرشاری کا عالم ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ وہ کام ہے واقعی جس میں مرد لاکھ کوشش کرے عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خواتین حضرات, we'll take a break. Stay with us.